جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو تب ایران و روم کی سلطنتیں سب سے زیادہ طاقتور تھیں۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں سلطنتیں بے حد طاقتور، مال و دولت اور جاہ و جلال میں بے مثال تھیں۔ ان کے ساتھ کوئی ٹکر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس کی روشنی کے آگے سب ماند پڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مجھے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ جب یہ پیشن گوئی قریش مکہ میں عام ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں زاد بھائی اسود بن یغوث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا آتے جاتے مذاق اڑاتا اور کہتا، وہ دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ چلے آ رہے ہیں جو قیصر و کسریٰ کے وارث بننے جا رہے ہیں۔ اسود بن یغوث یہ بات اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ کرام کی اکثریت کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے اور وہ مفلس اور نادر تھے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس نے سنی تو اس کے ہاتھ گویا ایک مشغلہ آ گیا، وہ آتے جاتے مذاق اڑانے لگا۔ مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درست ثابت ہوئی اور مسلمانوں نے روم اور ایران کی سلطنتوں پر فتح کا پرچم لہرایا اور یہ سب اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئی۔ مگر آج کا واقعہ ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی سنائی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، بتوں کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور پیش کیا تو گویا پورے عرب میں ایک بھونچال آ گیا۔ وہ قریش مکہ کے سردار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد اعتماد کرتے، آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرواتے، وہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ قریش مکہ کے سرداروں نے جب ہر اذیت، تکلیف اور پریشان کر کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے نہ رو سکے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وہ موقع تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ پر ایک الوداعی نگاہ ڈال کر مدینے کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ قریش مکہ کو جب صبح یہ اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے مکہ میں اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو پکڑ کر لائے گا وہ ان کو 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ چاندی بھی اوقیہ کے حساب سے دی جائے گی۔ بہت سے لوگ اس انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص بھی تھا۔ یہ شکاری تھا اور اس کے پاس بہترین قسم کا گھوڑا تھا۔ دوسرے لوگوں کی نسبت سراقہ بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت جلد مدینہ جانے والے راستے میں جا لیا۔ سراقہ بن مالک کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراقہ کی طرف مڑے تو اسی وقت سراقہ کی گھوڑی کے سم ریت میں دھنس گئے۔ سراقہ گھوڑے سے اچھلے اور چند فٹ دور جا گرے۔ یہ دیکھ کر سراقہ بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور پیچھا نہ کرنے کا وعدہ کیا تو گھوڑے کے سم ریت سے نکل آئے، مگر سراقہ بن مالک نے پھر وعدہ خلافی کی اور دوبارہ سے پیچھا شروع کر دیا، مگر اس دفعہ سراقہ کے گھوڑی کے سم نہ صرف ریت میں دھنس گئے بلکہ ان سے دھواں بھی نکلنا شروع ہو گیا، جس پر سراقہ بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں تو میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آنے والے باقی لوگوں کو دوسرے راستے پر ڈال دوں گا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کو جب اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے ملاقات کے ثبوت کے طور پر ایک خط لکھ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ سراقہ کو خط لکھ دے۔ سراقہ کو خط مل گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا اور مکہ کی جانب چل پڑا۔ اب سراقہ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے پیچھے آنے والی تمام پارٹیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اس راستے سے دیکھ آیا ہوں، اس راستے پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ دوسرے راستوں سے تلاش کرو۔ یوں سراقہ نے اپنی بات کا حق ادا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جا کر مقیم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ 7 سال کے بعد سراقہ بن مالک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، مگر جب صحابہ کرام نے آپ سے ملنے سے روک دیا تو سراقہ نے ثبوت کے طور پر وہ خط دکھایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سراقہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو کہا، سراقہ ایک دن تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ یہ بات سن کر بے حد حیران ہوئے، مگر اسے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ اور یہ پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوت و تبلیغ کا کام پورا کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سراقہ بن مالک ایک دفعہ بے حد سخت بیمار ہو گئے۔ بچنے کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ تمام لوگ عیادت کے لیے آتے تو سراقہ سب کو ایک ہی بات کہتے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری نہیں ہو جاتی اور میں کسرا کے کنگن نہیں پہن لیتا مجھے موت نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور مال و دولت سے بھرے ہوئے صندوق مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے، اور اس ایک صندوق میں کسرا کا ذاتی استعمال کا سامان بھی تھا، یعنی کہ وہ تمام زیورات تھے جو کسرا زیب تن کیا کرتا تھا، اور اس میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ سراقہ بن مالک تب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے۔ یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام کے اوپر۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔